أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں اور عزیز طلباء، خیریت سے آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی لوگ، امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم لوگ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے، کس کے بارے میں پڑھے تھے؟ ہم لوگ حیض، نفاس اور اس کے متعلق جو مسائل ہے وہ سب ہم لوگ پچھلے کلاس میں پڑھے تھے نا. پھر اس کے بعد ہم لوگ نجاست کے بارے میں پڑھے تھے. نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، ہے نا. یہ سب بات ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا. آج ابھی ہم لوگ ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں. آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے، آج کا ہمارا جو سبق ہے، جو چرچا ہوگا وہ ہے اوقات نماز. ہمارا چیپٹر نمبر کتنا ہے؟ 18، سبق نمبر 18. دیکھ رہے آپ لوگ؟ سبق نمبر 18 میں ہمارا سبق کا نام ہے اوقات نماز، یعنی نماز کی جو اوقات ہے، اس کا جو ٹائم ہے، اس کا جو وقت ہے وہ کب کب ہے، اس کے متعلق کیا کریں ہم لوگ؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ پڑھیں گے نا. ابھی ہم لوگ اوقات نماز کے متعلق پڑھیں گے. دیکھیے، اوقات نماز ہمارا بیان کیا ہے؟ اوقات نماز. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. دن رات میں کل کتنے نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. ان 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے. 5 وقت کی جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو ادا کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا جو وقت مقرر کیا وہ کون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جیسے ملا ہے اس کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک مومنوں پر نماز مقرر اوقات پر فرض ہیں. بے شک نماز ٹائم پر ہی کیا ہے؟ فرض ہے. سب سے پہلے ہم لوگ 5 وقت گنائے ہیں. نماز کے وقت کتنے ہیں؟ 5 ہیں. 5 وقت میں کون کون سے وقت ہے؟ پہلا کیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. میرے ساتھ بولیے. پہلا کیا ہے؟ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء. یہ ٹوٹل کتنے وقت ہیں؟ 5 کیا ہے؟ وقت ہیں. 5 ٹائم ہیں، ہے نا. سب سے پہلے فجر کا نام ہم شروع کریں گے. فجر سے شروع کریں گے. ہماری نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ فجر سے شروع ہوتا ہے.
سب سے پہلے نماز فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، صبح صادق سے لے کر یعنی اذان ہونے کے بعد سے لے کر کے، ایک ہوتا ہے صبح صادق، ایک ہوتا ہے صبح کاذب۔ کاذب بولے تو جب اندھیرا رہتا ہے بہت زیادہ، اس وقت جب ہم کو لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے کوئی چیز دیکھنے کے لیے، اس وقت صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ صبح کاذب نہیں بلکہ صبح صادق سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک، سورج نکلنے تک، یعنی میکسیمم 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 15 منٹ کا وقت ملتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ میکسیمم تو 1.5 گھنٹہ تو ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوقات میں ہمارا کیا ہے، فجر کے وقت ہے، سورج طلوع ہونے تک ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا فجر ہو گیا۔ اب آتا ظہر۔ ظہر کیا ہے، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس کا وقت رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کا دوگنا ہو جائے، اس کا ڈبل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا 2 یہ آ جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ہر چیز کا سایہ جب 2 گنا ہو جائے تو اس کے بعد نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شروع ہو جاتا ہے، اس وقت ہم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر تیسرا کیا ہے، فجر ہو گیا، ظہر ہو گیا، اب کون سا ہے، عصر۔ عصر کیا ہے، نماز عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آئے ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی، تو آپ پتہ کیسے چلے کہ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو یہ لگانا پڑے گا کہ ہر چیز کا 2 گنا جب ایک چیز کا سایہ ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت کیا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عصر کا وقت شروع ہو جائے تو مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے، ظہر کا وقت نہیں ہے، تو اس وقت ہم کو کیا کرنا پڑے گا، ظہر کا وقت پھر کیا کرنا پڑے گا، ہم کو پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ عصر کا وقت سورج غروب ہونے تک کیا ہوتا ہے، اس کا ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز مغرب کا وقت، ٹھیک ہے، مغرب کا وقت کب ہے، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی، سورج ڈوبتے ہی کیا ہو جاتا ہے، نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کون سا، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب کی طرف سفیدی روشنی باقی رہنے تک کیا ہے، مغرب کی طرف سفیدی روشنی باقی رہنے تک، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو نماز عشاء شروع ہونے کے بعد دیکھیں گے کہ چاروں طرف اگر سفیدی نہ ہو، اگر شفق اگر نہ ہو تو اس وقت کیا ہو جائے گا، مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر مکمل اگر اندھیرا چھا گیا تو مطلب کیا ہے کہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک کہ سفیدی باقی رہتی ہے، جب تک کہ تھوڑے اجالے باقی رہتے ہیں، تب تک کہ مغرب کا وقت رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم مغرب کا وقت کیا کر سکتے ہیں، اتنے دیر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نماز عشاء کا وقت، عشاء کا وقت اور وتر کا وقت۔ عشاء اور وتر کی نماز کا وقت مغرب کی سمت شفق کی سفیدی ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء اور وتر کی نماز کا وقت مغرب کی سمت، ٹھیک ہے، شفق اور کی سفیدی ختم ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت کب تک باقی رہتا ہے، جب سفیدی باقی رہے، جب شفق باقی رہے۔ اگر وہ ختم ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا ٹائم، عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات کے دوسرے حصے تک رہتا ہے، رات کے 3 حصے اگر دیکھا جائے، رات کے دوسرے حصے تک کیا رہتا ہے، نماز کا، عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ لازمی ترتیب کے لیے عشاء کی نماز سے پہلے وتر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جو صاحب ترتیب ہے، جو ترتیب سے ہمیشہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جو ترتیب کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے فرض پڑھنے کے بعد کیا کرے، پہلے کیا کرے، وتر پڑھے، اور عشاء کی نماز سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پہلے اس کو فرض پڑھنا پڑے گا، فرض کے بعد جو سنت ہیں، سنت مؤکدہ 2 رکعت، اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، اس کو وتر پڑھنا چاہیے۔ لیکن سنت سے پہلے وتر کو پڑھنا کیا مکروہ ہے، کراہت سمجھی جاتی ہے، کراہت بھی ہے۔ لیکن عشاء کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے کیا کرنا، وتر کو پڑھ لینا جائز نہیں ہے۔ کس کے لیے، صاحب ترتیب کے، جو لازم، جو لوگ ترتیب ہمیشہ کیا کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ پھر ظہرین عرفہ اور عشاءین مزدلفہ، یعنی
عرفہ کی ظہر و عصر، مزدلفہ کے مغرب و عشاء، سوائے 2 نمازوں کا سفر یا حضر میں قصداً ایک وقت میں جمع کرنا ہرگز کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ میں کیا ہے، صرف مغرب اور عشاء میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ جم کر سکتے ہیں نماز کو، باقی جو ظہر ہے اور عصر ہے یہ سب نمازیں ہم لوگ کیا نہیں ہے، ہم لوگ میں جم نہیں۔ وہ بھی کہاں پہ، مزدلفہ میں جب ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کی احرام باندھتے ہیں، جب وقت ہو جاتا ہے تو وہاں کا حکم ہی الگ ہے، صرف وہیں میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، جم کر سکتے ہیں نماز میں، باقی جگہ ہم لوگ جم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سفر میں ہے یا حضر میں ہے یا کوئی کہیں چلا گیا تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا ٹائم جو ہے ظہر میں سفر میں رہوں گا تو کیا کر لیتا ہوں ظہر کے ٹائم میں وہ عصر کو پڑھ لیا ایک ساتھ ملا کے، ویسا نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح کوئی اگر کہا کہ مغرب کو میں پڑھ لیتا ہوں، مغرب کے ساتھ عشاء کو بھی پڑھ لیتا ہوں، یعنی جم کر لیتا ہوں، تو جم بھی نہیں چلے گا۔ یہ کیوں؟ یہ صرف ہم لوگ احناف کے نزدیک، صرف احناف میں کب ہیں، حنفی مذہب میں صرف ہم لوگ میں صرف مزدلفہ میں یہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ہی وقت ہے، مغرب اور عشاء کا وقت ہے، ٹھیک ہے، باقی جگہ ہم لوگ جم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے نماز فجر، صبح کے اجالے میں پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے۔ فجر کی جو نماز ہے یعنی اندھیری میں، زیادہ اندھیری میں پڑھنا کیا نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا جب سفیدی ہو جائے، جب تھوڑی اجالے پڑ جائے، جب تھوڑی کیا ہے صبح کا وقت ہو، تب کیا کرنا چاہیے، صبح کی فجر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اس میں کیا ہے، تھوڑا مستحب طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ اندھیرے کے وقت میں پڑھنا وہ تھوڑا کیا ہے، اچھا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے عصر مکمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی کیا ہے، عصر کے مقابل کیا ہے، ہم کو تاکید کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سردیوں میں سورج کی بلندی میں عصر پڑھنا چاہیے۔ سردیوں میں یعنی ٹھنڈی کے موسم میں، سردی کے موسم میں سورج کے مطلب الاول وقت اول میں نماز پڑھنا کیا ہے، مستحب ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اول وقت یہ ہوتا ہے آخر وقت، یعنی ٹھنڈی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، اول وقت میں پڑھنا کیا ہے، مستحب ہے اور وہ سنت بھی ہے۔ لیکن گرمی کے دنوں میں وہ کیوں، ٹھنڈی کے دنوں میں پہلے پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، اور گرمی کے موسم میں آخر وقت میں پڑھنا وہ کیوں؟ کیونکہ ٹھنڈی کے موسم میں، سردی کے دنوں میں ہے نا کیا ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، جب دن چھوٹا ہو جائے تو اس کے مطابق کیا کرتے ہیں، نماز کا وقت بھی پہلے کر دیتے ہیں، تو اس لیے پہلے پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ اور مغرب کیا بولتے ہیں، آخر تاخیر کرنا اس کو کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں، ٹھنڈی کے دنوں میں اول وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ نماز مغرب کا افضل وقت غروب آفتاب کے بعد فوراً بلا تاخیر کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ نماز مغرب کا وقت، افضل وقت کب ہے، مغرب کا جو وقت ہے سب سے افضل طریقہ، افضل وقت کب ہے، آفتاب کے بعد، غروب آفتاب یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے بلا تاخیر، کوئی اس میں تاخیر، بغیر کوئی اس میں رکاوٹ کیے ہوئے، بغیر کوئی کیا اس میں لیٹ کیے ہوئے جلدی کو نماز کو شروع کر دینا کیا ہے، افضل طریقہ۔ کب، مغرب میں۔ مغرب میں کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، باقی نمازوں کا جو وقت آتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ سب وقت میں کیا ہے، گرمی کے موسم میں کیا کرنا، تھوڑا تاخیر کر کے پڑھنا، اور ٹھنڈی کے موسم میں اول وقت میں پڑھنا ہے نا، اور اسی طریقے سے فجر کو کیا کرنا، سفیدی میں پڑھنا، یہ سب سنت ہے۔ لیکن مغرب کا جو ٹائم ہے، مغرب کا جو وقت ہے وہ کب ہے، مغرب میں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، مغرب میں ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا چاہیے، غروب ہوتے ہی اذان، اور اذان ہونے کے بعد فوراً نماز کے لیے کیا ہونا چاہیے، کھڑنا چاہیے۔ اگر جماعت ہو تو جماعت، اگر بغیر جماعت کہتے ہو بغیر جماعت کے، تو یہ مغرب کے لیے ہے خاص طور پر۔ نماز عشاء رات کے پہلے حصے میں پڑھنا کیا ہے، افضل ہے، رات کے اول حصے میں، یعنی 10 بجے 9 بجے کے بعد سے لے کر کے 8 بجے عشاء کی اذان کے بعد سے۔ سردیوں میں جلد پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، سردیوں کے دن میں، ٹھنڈی کے دنوں میں جلدی پڑھنا کیا ہے، مستحب ہے۔ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، وتر کو اول وقت میں، یعنی کیا بولتے ہیں، آخر وقت میں، آخری حصے میں، رات کی آخری کس میں، حصے میں نماز کو ادا کرنا، کس کو، وتر کو۔ لیکن فرض کو پہلا وقت میں پڑھنا، عشاء کی پہلے وقت میں پڑھنا وہ کیا ہے، افضل طریقہ ہے اور اچھا ہے۔ تو ہمارا جو نماز، اوقات نماز کا جو بیان ہے وہ کیا ہے،
اب اوقات نماز کتنے ہیں؟ 5 ہے. پہلا کیا ہے؟ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. اور ان میں یہ بتایا گیا کہ کون سے وقت میں کون سا ٹائم ہے اور کب نماز شروع ہوتا ہے، کب وقت میں نماز شروع ہوتا ہے. یہ سب بھی ہم لوگ کیا کیے؟ پڑھے ہے نا. ابھی ہمارا ایک صرف کیا ہے 2 سوالات ہے، 2 مشق ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا کیا ہے مشق؟ دیکھیے، نماز فجر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ نماز فجر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ تو ہم لوگ یہاں پڑھے کہ فجر میں ہے نا تھوڑی سفیدی ہونے کے بعد، تھوڑا اجالا ہونے کے بعد فجر کے وقت میں نماز پڑھنا افضل طریقہ ہے، افضل اور مستحب ہے فجر میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے نماز عشاء اور وتر کا وقت بتائے. نماز عشاء تو ہم لوگ پڑھے عشاء کا جب اول وقت میں عشاء کی نماز کو یعنی فرض نماز کو پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. اور عشاء کی وتر کو تاخیر کرنا، آخری وقت میں پڑھنا، لیٹ کر کے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. تو اس میں عشاء میں 2 وقت نماز آ گئی، 2 ٹائم آ گئے، 2 نمازیں آ گئی. پہلا تو فرض ہے، فرض کو تھوڑا اول حصے میں پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا. اور کیا بولتے ہیں وتر کو آخری وقت میں پڑھنا، وقت تاخیر کر کے پڑھنا کیا ہے؟ وتر کو افضل ہے. تو ہمارا وقت نماز کا اوقات بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر نئے چیپٹر میں نئے دن میں ہم ایک نیا چیپٹر کے ساتھ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آج کے لیے ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.